نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه أو كما قال صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، وضو کے متعلق ضروری مسائل پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی جا رہی تھی۔ اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے وضو کے فرائض بھی بیان کر چکے ہیں، وضو کے اندر سنتیں کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں وہ بھی بیان کر چکے ہیں، وضو کے اندر مستحبات کتنے ہیں اور وضو کے اندر مکروہات کون کون سی ہیں اور وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، یہ ساری تفصیل آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکے ہیں۔ اگر ابھی تک وہ آپ نے نہیں سنے یا نہیں دیکھے تو آپ اس چینل پر جا کر ان کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وضو یہ انسان کی نماز کے لیے بنیادی شرط ہے۔ اگر وضو کے مسائل کا پتہ ہوگا، وضو کے اندر کون سی چیزیں فرض ہیں، کون سی چیزیں سنت ہیں، کون سے مستحبات ہیں، کون سی چیزوں سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے اور کون سی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو جب تک ان مسائل کا پتہ نہیں ہوگا تو انسان ناواقفیت پر وضو کرتا رہے گا تو اسے اپنے وضو پر یقین نہیں ہوگا کہ میں نے وضو ٹھیک طریقے سے کیا یا نہیں کیا، اس لیے کہ نماز کے لیے وضو کرنا یہ شرط ہے اور وضو کے لیے صحیح ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر وضو کیا لیکن صحیح نہیں کیا وضو تو نماز جتنا صحیح طریقے سے پڑھتا رہے نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ وضو صحیح نہیں ہے جو نماز کی بنیادی شرط ہے۔ تو ہم یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے عرض کر چکے ہیں، اگر وہ آپ نے نہیں دیکھیں تو آپ چینل پر جا کر ان کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، خود بھی یاد کریں، اپنی اولاد کو بھی یاد کریں اور دوستوں تک بھی اس چیز کو پہنچائیں تاکہ وہ بھی ان چیزوں کو یاد کر لیں۔ اور ہم نے آپ حضرات سے یہ کہا تھا کہ جب یہ ساری چیزیں بیان ہو جائیں گی تو ہم ایک مرتبہ پھر وضو کا مکمل طریقہ بھی بیان کریں گے اور وضو کے اندر جتنی دعائیں پڑھنی ہیں وہ بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کریں گے۔ تو ان دعاؤں کی طرف اور وضو کے طریقے کی طرف جانے سے پہلے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ مسلم شریف میں روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضأ للصلاۃ، جس شخص نے وضو کیا نماز کے لیے، فاسبغ الوضوء، اور اس نے وضو کو اچھے طریقے سے کیا، وضو کے اندر تمام ارکان کی، تمام شرائط کی، تمام چیزوں کی پابندی کی، ثم مشى الى الصلاۃ المکتوبۃ، پھر وہ وضو کر کے مسجد کی طرف گیا اور فرض نماز کی ادائیگی کے لیے، فصلاها مع الناس، اور اس نے اس وضو کے ساتھ لوگوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ اور راوی فرماتے ہیں او مع الجماعت، یا حضور نے یہ فرمایا کہ اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، یا راوی کہتے ہیں او فی المسجد، یا حضور نے فرمایا کہ اس نے وضو کیا اچھے طریقے سے اور مسجد میں جا کر نماز پڑھی تو فرمایا غفر اللہ لہ ذنوبہ، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو وضو صرف یہ نہیں کہ نماز کے لیے شرط ہے، بلکہ وضو بھی ایک عبادت ہے، وضو بھی ایک ثواب کی چیز ہے، اس سے بھی انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ تب ہوگا جب وضو صحیح طریقے سے ہوگا، اور وضو صحیح طریقے سے تب ہو سکتا ہے جب وضو کے ضروری مسائل کا انسان کو پتہ ہوگا۔ اب چلتے ہیں وضو کے مکمل طریقے کی طرف اور وضو کے درمیان کی دعاؤں کی طرف۔ وضو کے لیے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ کسی مٹی کے برتن کے اندر پانی لے لیں، پانی لے کر کسی پاک صاف اونچی جگہ پر بیٹھیں، اور آج کل چونکہ جدید دور ہے، ٹونٹیاں لگی ہوتی ہیں مسجدوں کے اندر بھی، گھر کے اندر بھی، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ انسان اونچی جگہ کا انتخاب کرے، بیٹھے اونچی جگہ پر، کوئی چوکی بنی ہوئی ہے، کوئی اونچی جگہ بنی ہوئی ہے تو اس پر بیٹھے تاکہ جو پانی نیچے گرے تو وہ اس کے چھینٹے اڑ کر انسان کے کپڑوں پر نہ پڑیں، تو اس لیے اونچی جگہ کا انتخاب کرنا، اونچی جگہ پر بیٹھنا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھیں۔ اگر جگہ ایسی ہو کہ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا ممکن ہو تو پھر زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھیں، اور اگر قبلے کی طرف منہ نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، وضو ہو جائے گا۔ اس کے بعد دل میں ارادہ کرنا ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا اور پاکی حاصل کرنے کا ارادہ کرنا ہے، اور نیت یہ ضروری ہے کس چیز کی؟ اللہ کی رضا کی اور پاکی حاصل کرنے کی، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اگر نیت ٹھیک تو وضو بھی ٹھیک، نیت ٹھیک نہیں ہے تو وضو اور دیگر اعمال بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اپنے دائیں ہاتھ کے چلو میں پانی لے کر
اپنے دونوں ہاتھوں کو جو ہے نا اچھے طریقے سے مل کے 3 مرتبہ دھونا ہے۔ اور جب وضو کو آپ شروع کریں گے، وضو کے لیے پانی ہاتھ میں لیں گے، چلو بھر کر ہاتھوں کو دھوئیں گے، تو وضو کے شروع میں یہ دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ ان گھٹوں تک دھونا ہے۔ وضو گھٹوں تک ہاتھ دھونے کے بعد آپ نے سیدھے چلو میں پانی لینا ہے اور منہ میں ڈالنا ہے کلی کرنے کے لیے۔ کلی کر لی۔ اگر مسواک ہے تو پھر اچھی بات ہے، اس لیے کہ مسواک بھی ایک ثواب کی چیز ہے اور حضور کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، مسواک جو ہے یہ منہ کی پاکی کا ذریعہ ہے اور جو ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ تو مسواک ہو تو اچھی بات ہے، اگر مسواک میسر نہیں ہے تو پھر شہادت کی انگلی سے اپنے دانتوں کو اچھی طریقے سے آپ مل لیں۔ اور اس کے بعد جو ہے نا کلی کرتے وقت آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اعنی علی تلاوت القرآن و ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ کلی کرتے وقت آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد پھر سیدھے ہاتھ کے چلو میں آپ نے پانی لینا ہے اور پھر ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ اگر روزہ نہیں ہے تو پھر کوشش کرنی ہے کہ ناک کی جو نرم ہڈی ہے یہاں تک پانی پہنچ جائے، اور الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کو اندر سے صاف کرنا ہے اور جھاڑنا ہے۔ اور پھر ناک کے اندر پانی ڈالتے وقت یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ ولا ترحنی رائحۃ النار، یہ دعا پڑھنی ہے ناک کو جو ہے نا جھاڑتے وقت، ناک کو صاف کرتے وقت۔ اس کے بعد اپنا منہ دھونا ہے، منہ پر اچھے طریقے سے پانی کو ملنا ہے، پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک منہ کو اچھے طریقے سے دھونا ہے۔ اور پانی کوشش کرنی ہے کہ پانی کے چھینٹے منہ پر زور سے نہیں مارنے، اس لیے کہ وضو کے اندر پانی اگر منہ پر زور سے ماریں گے تو یہ وضو کے اندر مکروہ ہے اور ہم مکروہات کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر اگر داڑھی گھنی ہے تو پھر داڑھی کا خلال کرنا ہے، پانی چلو میں لے کے ہاتھوں کے ذریعے داڑھی کو ہٹا کر پانی کو لگائیں، اور پھر اس کے بعد الٹے ہاتھ سے اپنے ہاتھوں کو جو ہے داڑھی کے اندر گھسائیں اپنے ہاتھوں کو، تاکہ پانی جو ہے داڑھی کی جڑوں تک پہنچ جائے۔ اور چہرہ دھوتے وقت آپ نے دعا یہ پڑھنی ہے، اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے دائیں چلو کے اندر پانی لیں گے، پانی لینے کے بعد اپنے دائیں بازو کو اس طرح چلو لے کر اس طرح سیدھا کرنا تاکہ یہ پانی جو ہے کوہنیوں تک پہنچ جائے۔ اور کوہنیوں کو وضو کے اندر دھونا یہ بھی فرض ہے، یعنی ہاتھوں کو انگلیوں سے لے کر کوہنیوں تک سارا دھوئیں گے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ پانی کو انگلیوں کی جانب سے ڈالنا ہے تاکہ پانی اچھے طریقے سے پورے بازوں پر پھیل جائے، اور اچھے طریقے سے مل کے دھونا ہے، ہاتھوں کو بھی پھیرنا ہے اس پر تاکہ بالوں کے ذریعے ایسا نہ ہو کہ پانی جڑوں تک نہ پہنچ جائے، پانی کو اچھے طریقے سے ملنا ہے۔ اور سیدھا ہاتھ دھوتے وقت آپ نے دعا یہ پڑھنی ہے، اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد پھر بایاں بازو بھی اسی طریقے پر دھونا ہے جس طرح کہ دایاں بازو دھویا تھا، اور اس وقت دعا یہ پڑھنی ہے، اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری، یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے، دونوں بازو دھو لیے، اب اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھے طریقے سے تر کر لیں اور پھر سر کا مسح کریں، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، اپنے ہاتھوں کو گیلا کر کے سر کے اگلے حصے سے رکھ کر پیچھے کی جانب لے جائیں، پھر آگے کی طرف اپنے ہاتھوں کو لے آئیں اور یہ مسح کریں اپنے پورے سر کا۔ اور مسح کرتے وقت آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اظلنی تحت عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک، یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے کانوں کا مسح کرنا ہے، اور کانوں کا مسح جو ہے نا اپنی انگلیوں سے کرنا ہے تاکہ پانی اندر تک پہنچ جائے، اور ہاتھوں پر جو لگی ہوئی تری ہے اس سے کان صاف ہو جائے۔ اور کانوں کا مسح کرتے وقت آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے۔ اس کے بعد پاؤں دھونے ہیں، سب سے پہلے آپ نے دایاں پاؤں دھونا ہے اچھے طریقے سے، اور پاؤں دھوتے وقت ایک بات کا آپ خصوصیت سے خیال رکھیں کہ پاؤں کے اندر انگلیوں کے اندر جو جگہ ہے وہاں تک آپ اپنی انگلیوں سے خلال کریں تاکہ وہاں پانی پہنچ جائے، اور اس سے زیادہ ضروری جو ہے وہ ہے اپنی ایڑیوں کا خیال رکھنا ہے، کہیں ایڑیاں جلدی میں خشک نہ رہ جائیں۔ آپ نے مستقل حدیث میں فرمایا ویل للعقاب من النار، کہ ہلاکت ہے ایڑی والوں کے لیے، یعنی وضو کرتے وقت جن کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں آپ نے ان کے لیے سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ اس لیے پاؤں دھوتے وقت ایڑیوں کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھا جائے، اس لیے کہ وہ نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں
نظر نہیں آتا اور ان کے خشک رہ جانے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے دایاں پاؤں دھونا ہے اور مل مل کے دھونا ہے اور دعا یہ پڑھنی ہے، اللہم ثبت قدمی علی الصراط المستقیم یوم تزل الاقدام، یہ دعا اپنے پڑھنی۔ اس کے بعد بایاں پاؤں دھونا ہے اور بایاں پاؤں کو بھی اسی طریقے سے دھونا ہے جس طرح دائیں پاؤں کو دھویا تھا، اور یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اجعل ذنبی مغفورا وسعی مشکورا وتجارتی لن تبور، یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے۔ اور وضو کر لیا آپ نے مکمل، اب اگر وضو کا پانی آپ نے برتن میں لے رکھا تھا اور جو ہے پانی بچ گیا وضو کا اور آپ کو پیاس بھی ہے، تو نبی کی سنت ہے آپ قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو کر آپ اس پانی کو پی لیں، یہ نبی کی سنت ہے۔ وضو مکمل کرنے کے بعد آپ نے کلمہ شہادت پڑھنا ہے اور پھر یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین واجعلنی من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو یہ وضو کا مکمل طریقہ ہے، وضو اور اس کے درمیان کی دعائیں ہیں۔ وضو کر لیا آپ نے، اب اگر آپ مسجد میں آ رہے ہیں وضو کر کے اور نماز کو ابھی دیر ہے تو تحیۃ الوضو پڑھ لیں، تحیۃ المسجد پڑھ لیں، اس سے وضو کے اندر جو ثواب تھا وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔